وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے، یعنی ان کی تعظیم سلام کے ساتھ کی جائے گی، ان کو عزت بخشی جائے گی، اللہ تعالی کی طرف سے سلام انہیں ملے گا، فرشتوں کی طرف سے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے ان کے لیے سلام ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، یعنی کلمہ توحید کی، اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص کافر ہو اور کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ توحید پڑھے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر مسلمان ساری زندگی اس کلمے سے پیار کرتا ہے، اور اس کلمے کا نور اس کے لیے قبر اور آخرت میں بھی نور کا باعث ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ بات کی، اس پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ، جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ قائم ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمہ ایمان کی مثال ایک ایسے درخت سے بیان کی گئی کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہوں اور قائم ہوں، دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں، اور تنا انتہائی طویل ہو، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو یہ ایسا درخت ہے جو ہر وقت پھل دے گا، ہر وقت سرسبز و شاداب رہے گا، اسے پانی نہ بھی دیا جائے تو اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، وہ خود ہی پانی حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی نیک اعمال آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کا کلمہ مومن کے دل میں ثابت اور مضبوط ہے، اس کی برکت سے مومن کے نیک اعمال آسمانوں میں پہنچتے ہیں، اور ان نیک اعمال کی برکتیں اور ثواب مومن دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ درخت بتاؤ جو مومن کے مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یعنی جس طرح مومن کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت سوچا، ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور جس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو؟ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے۔ جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔